عبد المالک بن مروان نے جب مسلمانوں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی متقی و زاہد حلیفہ کے بالمقابل بزور شمشیر و عسکری قوت سے اپنی بات منوانا چاہی تو اس عہد میں مشہور صحابہ ابن عمر، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، سہیل بن سعید رضی اللہ عنہم اور مشہور فقہاء تابعین نے عبد المالک کی حکومت کو ناجائز و باطل کہہ کر عبداللہ بن زبیر کے خلیفہ و برحق ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ جب عبد المالک جبراً اسلامی مملکت پر قابض ہو گیا تو ختم عراق کے بعد اس نے حجاج بن یوسف جیسے شقی القلب ظالم کو عراق کا گورنر بنا دیا، جس نے نشہ حکومت سے سرشار ہو کر حجاز میں جرار لشکر یہاں تک بیچ کر مکہ مکرمہ پر بذریعہ منجنیق آگ برسائی، جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تنعیم میں سولی دی گئی اور اہل حرمین کو ہراساں و خوفزدہ کرنے کی عرض سے خلیفہ کی لاش کو سولی پر ہی 3 دن تک لٹکائے رکھا۔ مذکورہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مشقیں بندوا کر انتہائی تحقیر و تذلیل سے تشہیر کرائی، مگر حضرت سعید بن جبیر جو مشہور محدث اور فقیہ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، جن کی علمی عظمت کا ذکر علامہ ذہبی نے یوں کیا ہے کہ اہل عراق جب موسم حج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھنے کی کوشش کرتے تو آپ علی الاعلان فرماتے الیس فیکم سعید بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جیسی ذیشان فقیہ تمہارے ملک میں موجود ہے تو ہم سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بھی ان ہستیوں میں سے ایک تھے جو عبد المالک کو جابر اور باغی ہونے کا فتویٰ دیتے تھے۔ اس لیے حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت سعید کی مشق بن کر انتہائی ذلیل کن حالات میں میرے روبرو پیش کیا جائے۔ چنانچہ مامورین نے انتہائی ذلت و رسوائی کی صورت میں حضرت سعید کو حجاج کے روبرو پیش کیا۔ بس ان کی جو گفتگو ہوئی وہ بصورت مکالمہ یہ ہے: حجاج، یہ خلیفہ کی بیعت اطاعت کا ثمرہ ہے۔ حضرت سعید، مگر جب یہ جواہرات خدا کے عذاب و دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکے تو ان سے کیا فائدہ؟ حجاج انتہائی غضبناک لہجے میں: انت شقی ابن کثیر، تو ہی بدبخت ابن ناکارہ ہے۔ سعید: نہیں، میری والدہ نے میرا نام سعید رکھا ہے اور بفضل ہی میں سعید بن جبیر ہو۔ حجاج: جس ذلت و رسوائی سے تو میرے سامنے کھڑا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور ذلت ہو سکتی ہے؟ سعید بہت دلیرانہ انداز میں: مجھ پر یہ جور و جفا اور ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں۔ حجاج: یہ خلیفہ عبد المالک کی بیعت سے انکار و انحراف کا نتیجہ ہے۔ سعید: لیکن بیعت کے صحیح حقدار امیر المؤمنین حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ عبد المالک کی بیعت بالکل ناحق ہے۔ حجاج یہ بے باکانہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا اور ایک تمانچہ سعید کے منہ پر رسید کر کے کہنے لگا: کیا تم اپنی شرارت اور گستاخی سے توبہ نہیں کرو گے؟ سعید: یہی کلمۃ الحق کہنے کا مقام ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر کا مصداق ہے۔ حجاج انتہائی غصہ اور جوش سے لال پیلا ہو کر جلادوں کو حکم دیتا ہے: اس کو قتل گاہ میں لے جا کر فوراً قتل کر دو۔ سعید: اگر قتل ہی کرنا ہے تو مشقیں کھول دو تاکہ میں شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھ لو۔ حجاج: معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ بہانہ کر کے معافی چاہتے ہو۔ سعید: بخشش اور معافی تو خدائے وحدہ لا شریک سے طلب کی جاتی ہے، تجھ جیسے فقیر و بے بس انسان سے معافی مانگنا تو بالکل بیوقوفی اور سراسر جہالت ہے۔ حجاج: ایسی گستاخانہ گفتگو مت کرو، تم یہ بتلاؤ کہ تجھے کس طرح قتل کیا جائے۔ سعید: جس طرح میرے ہاتھ سے قیامت کے دن تجھے قتل ہونا پسند ہے ویسے ہی مجھے قتل کر دو۔ حجاج جلادوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: سعید کا منہ قبلے سے الٹے رخ کر کے قتل گاہ میں لے جا کر قتل کر دو۔ سعید جب مجلس سے نکالے گئے تو انتہائی کھل کر ہنس پڑے۔ حجاج: تم اپنے کھل کر ہنسنے کی وجہ و سبب بیان کرو۔ سعید: مجھے تیرے جبر و بیوقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کی وجہ سے ہنسی آئی ہے۔ حجاج: یہی میرے سامنے چمڑا بچھاؤ اور قبلہ سے الٹے رخ اندھے منہ لٹا کر جلدی قتل کر دو۔ سعید: تیری یہ تدبیر میرے دوگانہ شکر کے منافق نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم منہ کرو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سعید لیٹے ہوئے
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا منہ اس کی طرف کر دیا جو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی جان توحید پر دے رہا ہوں اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے۔ حجاج، بجائے تلوار کے قتل کرنے کے چوری سے ذبح کرو۔ سعید، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی زمین ہی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں لٹائیں گے اور دوبارہ زمین ہی سے تم کو نکالیں گے۔ جب گردن پر چوری لگنے لگی تو کہتے ہیں، اے حجاج خبردار ہو جا، میں یہ گواہی دیتا ہوں اور تجھ پر حجت قائم کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ میں قیامت کے دن تجھ پر پورا مواخذہ کر سکوں۔ اس شہادت کے بعد دعا فرمائی، اللہم لا تسلطہ علی مسلم ان یقتلہ بعدی، اے اللہ اس ظالم کو میرے قتل کے بعد کسی مسلمان کے قتل کے لیے غلبہ ہی نہ دینا۔ پس اسی وقت آپ قتل کر دیے گئے۔ یہ 95 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 49 سال تھی۔ اس واقعے کے بعد کچھ ہی ساعت گزرا تھا کہ حجاج کے پیٹ میں گوشت خور پوڑا پیدا ہو گیا۔ شدت درد سے نڈال ہوا تو شاہی طبیب اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مرض لا علاج ہے، چنانچہ اس نے مزید تفتیش کے لیے بدبودار گوشت کی بوٹی دھاگے سے باندھ کر کرب حجاج کے حلق میں لٹکا دی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نہ کھلی تو وہ خون آلود تھی۔ پس اس نے کہہ دیا کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کل 15 دن تک زندہ رہا۔ جتنے دن زندہ رہا چیختا چلاتا رہا اور چلا کر کہتا رہا، چھڑواؤ مجھے چھڑواؤ، سعید مجھے پاؤں پکڑ کر گھسیٹے لے جا رہا ہے۔